مجھے فون پر ایک نوجوان سے محبت ہو گئی۔ مجھے معلوم تھا کہ ہماری شادی پر کوئی راضی نہ ہوگا۔ اس نے مجھے گھر سے بھاگ کر نکاح کرنے کو کہا۔ میں گھر سے بھاگ کر اس کی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ جب میں نے اس کی طرف دیکھا تو یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے کہ وہ تو میں 2 سال کی تھی جب میری والدہ کا انتقال ہو گیا۔ والد صاحب نے دوسری شادی کر لی اور مجھے سوتیلی ماں کی گود میں دے دیا۔ شروع میں تو وہ مجھ سے پیار کرتی تھیں، مگر جب ان کی اپنی گود بھری ہوئی تو ان کی توجہ مجھ پر کم ہوتی گئی۔ 3 سال میں ان کے 2 اور بچے ہو گئے اور مجھے گھر میں بالکل نظر انداز کر دیا گیا۔ میں سارا دن بھاگ بھاگ کر چھوٹے بہن بھائیوں کے کام کرتی اور ان کو سنبھالتی، کیونکہ مجھے بھی اپنے ان بہن بھائیوں سے محبت تھی۔ جب میں 10 سال کی ہوئی تو ایک اور صدمہ مجھ پر ٹوٹ پڑا کہ میرے والد صاحب کا اچانک ہارٹ فیل سے انتقال ہو گیا۔ میں تو بھری دنیا میں جیسے تنہا رہ گئی۔ مجھے گھر میں جو ان کی حمایت حاصل تھی وہ بھی ختم ہو گئی۔ پہلے مجھے یہ سہارا تھا کہ میری ماں سگی نہ سہی میرا باپ تو ہے، مگر اب وہ سہارا بھی ختم ہو گیا۔ اب سوتیلی ماں جب چاہے مجھے گھر سے نکال سکتی تھی، مگر نہ جانے کیوں انہوں نے ایسا نہ کیا۔ شاید کہ وہ مجھ مفت کی نوکرانی کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہتی تھی۔ میں سارا دن گھر میں کام کرتی اور ماں آرام سے بستر پر لیٹی رہتی۔ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جاتی تو خوب باتیں سناتی۔ خالہ یاسمین سے مجھے ماں کی خوشبو آتی تھی۔ تبھی جب مجھے کوئی دکھ ملتا میں ان کو یاد کرتی۔ ایک روز خالہ مجھ سے ملنے آئیں تو سوتیلی ماں اپنے بچوں سمیت میکے گئی ہوئی تھی اور میں گھر میں اکیلی تھی۔ خالہ کو دروازے سے دیکھتے ہی میں ان سے لپٹ کر خوب روئی۔ ان کے آگے ہاتھ جوڑے کہ خدارا مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ، مجھ میں اب مزید ظلم سہنے کی تاب نہیں ہے۔ خالہ بھی مجھے دیکھ کر رونے لگیں۔ شام کو ماں آ گئیں۔ خالہ نے ان سے میرے ساتھ ایسے سلوک کا شکوہ کیا اور پھر ان سے مجھے ساتھ لے جانے کی بات کی۔ وہ بولیں، بے شک لے جاؤ، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ میں تو مرحوم شوہر کی اولاد سمجھ کر پال رہی تھی، ورنہ اس کی ذمہ داری مجھ پر فرض تو نہیں ہے۔ مگر تم جو مجھے باتیں سنا رہی ہو کہ میں اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتی، تو پھر لے جاؤ اسے اپنے ساتھ ہی۔ مگر تم کو یہ لکھ کر دینا ہوگا کہ نوشین اپنی خوشی سے تمہارے ساتھ جا رہی ہے۔ میں اسے اس گھر سے نہیں نکال رہی، اور یہ بھی کہ اس کو باپ کی جائیداد سے کوئی حصہ نہ ملے گا۔ میرا سوتیلا بھائی قادر جو پاس ہی بیٹھا تھا، اس نے کہا، ہاں خالہ، ماں ٹھیک کہتی ہے، یہ پھر ابو کی جائیداد سے کوئی حصہ نہیں لے گی۔ خالہ نے کہا، میں اس کو ہر شرط پر لے جاؤں گی۔ لاؤ کاغذ اور پین، جو کہتے ہو لکھ ہی دیتی ہوں۔ اگلی صبح بھائی کچھ کاغذات بنوا کر لے آیا۔ میں نے ان پر سائن کر دیے، یوں انہوں نے مجھے خالہ کے حوالے کر دیا۔ جب خالہ مجھے اپنے ساتھ لائیں، میں ان دنوں 19-20 برس کی تھی۔ خالہ مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے آئیں۔ بات وہی ہوئی جس کا خالہ کو ڈر تھا۔ مجھے دیکھتے ہی خالو نے ماتھے پر تیوری چڑھا لی اور بیوی سے بولے، تم اس کو کیوں ساتھ لے آئی ہو، جبکہ اس کی ذمہ داری اٹھانے والے اس کے بھائی موجود ہیں؟ خالہ نے آگے سے کہا، تم جانتے ہو کہ اس کی ماں سوتیلی ہے۔ ماں سوتیلی ہے تو کیا ہوا؟ بھائی نے تو اس کو در بدر نہیں ہونے دیا ہے نا؟ خالہ نے پھر آگے سے کہا، جو بھی ہے میاں جی، ہیں تو وہ سوتیلی بھائی ہی نا۔ ان ظالموں نے میری معصوم بھانجی کو نوکرانی بنا کر رکھا ہوا ہے۔ خالو نے بہت بیزاری سے کہا، یاسمین بیگم، میں پرائی جوان اولاد کو اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتا۔ پہلے بھی میں یہ بات تم کو کئی بار کہہ چکا ہوں، تم اس کو اس کے وارثوں کے حوالے کر رہو۔ خالو نے دو ٹوک فیصلہ سنا دیا۔ اب خالہ پریشان تھی اور میں سوتیلی ماں کے پاس رہنے کو تیار نہ تھی۔ پھوپھیاں مجھے گھر رکھتی نہ تھیں۔ مجھ پر سوتیلی ماں کو ظلم ڈھاتے دیکھ کر بھی چپ سادھے رہتی تھی۔ خالہ بہت مجبور و پریشان تھیں کہ ان کے شوہر بہت تنگ مزاج آدمی تھے۔ وہ بیچاری خود پتہ نہیں کیسے اپنے بچوں کی وجہ سے ایسے مرد کے ساتھ گزارا کر رہی تھیں۔ خالہ بہت سوچ بچار کرتی رہیں اور پھر بالآخر مجھے میرے والد کے ایک کزن کے گھر لے گئیں،
جن کو سب میاں جی بلاتے تھے۔ ان کی بیوی سے خالہ نے میری بپتا سنا کر کہا کہ باجی آپ اس بن ماں باپ کے بچی کو اپنے پاس رکھ لو اور اپنی بیٹی بنا لو۔ اس عورت کو بھی مجھ پر ترس آ گیا۔ اس نے اپنے شوہر میاں جی سے بات کی اور انہوں نے مجھے اپنے گھر ٹھہرانا قبول کر لیا۔ یہ بہت شریف، دیندار اور معزز لوگ تھے۔ انہوں نے یتیم جان کر مجھے بیٹی بنا کر اپنے گھر رکھنا منظور کیا تھا۔ وہ مجھے واقعی ایک بیٹی جیسا پیار کرتے اور میری ہر ضرورت پوری کرتے۔ مجھے اب یہاں کسی چیز کی ضرورت نہ رہی تھی۔ اس گھر میں مجھے ایسا پیار ملا کہ میں سارے دکھ بھول گئی۔ میاں جی کی بیوی بہت خدا ترس خاتون تھی۔ میں ان کو ماں جی کہتی۔ وہ مجھ کو بہت اچھا رکھتی مگر میری نگرانی بھی کرتی تھی۔ شاید کہ وہ مجھے جھانچنا پرکھنا چاہتی تھیں۔ میاں جی کے 2 بیٹے تھے، بیٹی کوئی نہ تھی، سو میری صورت میں میاں جی کو ایک بیٹی اور ان کے بیٹوں کو بہن مل گئی تھی۔ ان کے بیٹے مجھ سے بہت ادب سے پیش آتے اور مجھے بہن کہہ کر پکارتے۔ میں بھی ان کو بھائیوں جیسا ہی سمجھتی تھی۔ وقت بہت اچھا گزر رہا تھا۔ بمشکل 6 ماہ گزرے ہوں گے کہ ایک دن جب کہ میاں جی اور ان کی بیگم کسی رشتہ دار کی فوتگی میں گئے ہوئے تھے، فون کی گھنٹی بجی تو میں نے فون اٹھا لیا۔ حالانکہ ان کے یہاں لڑکیوں کو بالکل فون اٹھانے کی اجازت نہیں تھی۔ اس گھر کا یہ دستور تھا کہ مرد جب گھر میں موجود ہوتے تب عورتیں فون نہیں اٹھاتی تھیں۔ البتہ جب مرد موجود نہ ہوتے تو ماں جی ہی فون سنتی تھیں۔ میری آواز پہلی بار اس فون سے کسی باہر کے شخص نے سنی تھی۔ میں نے بولا، ہیلو، جی کون؟ سامنے سے کسی نے پوچھا تھا۔ فواد گھر میں ہیں؟ جی نہیں، وہ گھر میں موجود نہیں ہیں، میں نے جواب دیا۔ فواد میاں جی کے بڑے بیٹے کا نام تھا۔ میں نے فون رکھ دیا اور اخبار کھول کر بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد پھر سے گھنٹی بجی۔ میں نے دوبارہ فون اٹھایا۔ سامنے سے پہلی والی آواز والے شخص نے ہی وہی سوال دوبارہ کیا تھا۔ فواد صاحب گھر پر ہیں؟ مجھے کچھ غصہ آیا کہ ابھی تو میں نے اسے بتایا تھا۔ بتا تو دیا ہے کہ نہیں ہے، پھر دوبارہ فون کیوں کیا ہے؟ میں نے سخت لہجے میں کہا۔ اس شخص نے التجائیہ انداز میں کہا، معاف کر دیں، صرف اتنا بتا دیں آپ کون ہیں؟ میں نے تنک کر کہا، میں ان کی ملازمہ ہوں۔ یہ کہہ کر میں نے فون بند کر دیا۔ میں دوسرے کاموں میں لگ گئی مگر وہ آواز بار بار میرے کانوں میں گونج رہی تھی۔ خدا جانے اس شخص کی آواز میں کیسا سحر تھا کہ اس کی آواز مجھ سے بھلائی نہ جاتی تھی۔ اگلے کئی دنوں تک اس آواز کا جادو میرے ذہن پر سے نہ گیا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ کون تھا اور کیوں اس نے فواد کو فون کیا تھا۔ نہ تو میں نے اسے دیکھا تھا مگر پھر بھی اس کے لب و لہجہ کی مٹھاس نے میرے دل میں جیسے رس گھول دیا تھا۔ اب میرے کان ہر وقت فون کی گھنٹی پر لگے رہتے تھے۔ 2 ہفتے گزر گئے۔ اب مجھے انتظار رہتا کاش اس شخص کا دوبارہ فون آ جائے اور میں اس کی سحر انگیز آواز سنوں۔ جب انسان مسلسل ایک آرزو کرتا رہے وہ بر ہی آتی ہے۔ ایک روز پھر مجھے موقع مل گیا۔ میں حال کمرے میں فون کے پاس کھڑی تھی کہ اچانک گھنٹی بجی۔ میرا دل دھڑک اٹھا۔ دل میں فوراً آیا شاید اسی اجنبی کا فون ہو۔ میں نے جھٹ فون اٹھا لیا اور وہی آواز کانوں میں گونجی۔ اس کا سحر مجھے اپنی جانب کھینچنے لگا۔ سامنے سے آواز آئی، اوہ، آج تو میری خوش قسمتی ہے کہ آپ نے فون اٹھایا۔ میں کچھ حیران ہوئی۔ پھر وہ کہنے لگا، مجھے نہیں لگتا کہ آپ خادمہ ہو۔ سچ بتا دیں کون ہیں آپ؟ کیا میاں جی کی رشتہ دار ہیں؟ میں نے آگے سے جان بوجھ کر بیزاری سے کہا، آپ جو سمجھ لیں، رشتہ دار یا خادمہ، لیکن آپ کو اس سے کیا؟ کیوں فون کیا ہے آپ نے؟ تب اس نے بتایا کہ اس کا نام گلزیب ہے اور میاں جی نے کچھ سامان بھجوانا تھا راول پنڈی سے پشاور۔ اسی بارے میں ان سے پوچھنے کے لیے فون کیا تھا۔ 2-4 باتیں کر کے میں نے فون رکھ دیا۔ میں نے میاں جی کو تو کچھ نہیں بتایا لیکن فواد کو بتا دیا کہ کسی گلزیب کا فون آیا تھا اور وہ سامان بھجوانے کا پوچھ رہا تھا۔ اس نے کہا، اچھا، ہاں، دکان کا کچھ سامان اس کے ٹرک سے پشاور بھجوایا تھا، اسی کے بارے میں پوچھنا ہوگا، میں فون کر لوں گا اسے۔ مجھے تو جیسے گلزیب کی آواز کے سحر نے جکڑ لیا تھا۔
اس آواز کے ساتھ ذہن نے ایک انجانا رشتہ قائم کر دیا۔ میں اب اس آواز کو بار بار سننا چاہتی تھی۔ اب یہ ہونے لگا جب لالا جی فون پر کسی سے بات کرتے میں کان لگا لیتی اور ان کی باتیں سنتی۔ لالا میں فواد کو کہا کرتی تھی۔ ایک دن میں نے سنا لالا فواد فون پر کہہ رہے تھے، گلزیب میرے سامان میں کراکری بھی ہے، احتیاط سے ڈبے اتروا لینا، یہ سامان کوہاٹ سے لاہور مارکیٹ جانا ہے۔ ان کی باتوں سے پتہ چلا کہ گلزیب کا ٹرک ہے جو سامان برداری کا کام کرتا ہے۔ ایک روز جب میاں جی اور ان کی بیوی اپنی بہن سے ملنے گئے ہوئے تھے، فواد لالا بھی گھر پر نہ تھے۔ میں حال کمرے میں بیٹھی ایک کتاب پڑھ رہی تھی کہ فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ اس دن پھر مجھے فون اٹھانے کا موقع مل گیا۔ فون اٹھاتے ہی اس نے کہا، دیکھیے مجھے آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ میں کافی دنوں سے یہ دعا کر رہا تھا کہ آپ فون اٹھائیں۔ آج قسمت نے موقع دیا ہے تو میں یہ موقع ہاتھ سے گنوانا نہیں چاہتا۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، گویا کہ جو حال ادھر تھا ادھر بھی کچھ نہ کچھ تو ضرور تھا۔ میں بھی تو یہی چاہتی تھی کہ وہ کچھ کہے۔ گلزیب نے اس دن مجھے اپنا نمبر دے دیا۔ یوں میری تنہائی کے دشت میں پھولوں کے انبار لگ گئے۔ اب جب موقع ملتا میں گلزیب کو فون کر دیتی۔ میں نے ابھی تک اسے یہ نہیں بتایا تھا کہ میں میاں جی کے گھر پہ رہتی ہوں اور انہوں نے مجھے بیٹی بنایا ہوا ہے۔ وہ مجھے واقعی میاں جی کی خادمہ ہی سمجھنے لگا۔ اب ہم اکثر بات چیت کر لیتے۔ میں جب کسی کی آہٹ سنتی تو فون رکھ دیتی۔ ایک روز اس نے باتوں باتوں میں کہا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا، ایسے کیسے تم مجھ سے شادی کر لو گے؟ تم نے تو مجھے ابھی تک دیکھا بھی نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا، تم مجھے بہت اچھی لگنے لگی ہو، میں ہر وقت بس تمہارے ہی بارے میں سوچتا رہتا ہوں۔ پھر کہنے لگا کہ تمہاری ایک جھلک میں نے میاں جی کے چمن میں دیکھ لی تھی جب میں لاری کے لیے ان کا سامان اٹھانے آیا تھا۔ میں حیران رہ گئی، گویا کہ وہ مجھے دیکھ چکا تھا۔ میں نے کہا، کیا تم ایک خادمہ سے شادی کرو گے؟ اس نے کہا، کیوں نہیں؟ کیا وہ انسان نہیں ہوتی؟ میری نظر میں ہر انسان برابر ہے، ملازمہ ہو یا مالک۔ میں نے اسے ٹالنے کو کہا، میری منگنی ہو چکی ہے، میری تم سے شادی نہیں ہو سکتی۔ یوں بھی ہمارے لوگ قبیلے والوں میں شادیاں نہیں کرتے۔ وہ کہنے لگا کہ یہ معاملہ تم مجھ پر چھوڑ دو، میں سب دیکھ لوں گا اور تم دیکھنا سب ٹھیک بھی کر دوں گا۔ چاہنے تو میں بھی اسے لگی تھی، لیکن مجھے میاں جی اور فواد لالا کی عزت مطلوب تھی اور نہیں چاہتی تھی کہ جس لڑکی کو انہوں نے بیٹی کہا ہے وہ کسی سے رابطے رکھے اور میاں جی کی بدنامی کا باعث بنے۔ میں نے کہا، گلزیب اب میں تم سے فون پر بھی بات نہیں کروں گی، ورنہ یہ راز کھل جائے گا تو میاں جی کو بھی صدمہ ہوگا جو مجھے ہر وقت بیٹی بیٹی کہہ کر پکارتے ہیں۔ گلزیب پھر بھی مجھے فون کرتا رہا اور رابطہ ترک نہ کیا۔ تب میں نے ایک دن صاف صاف بتا دیا کہ خان صاحب سنو، میں ان کی خادمہ نہیں ہوں بلکہ ایک لاوارث لڑکی ہوں۔ میری آپ سے شادی ناممکن ہوگی کیونکہ مجھ کو اس خاندان نے پناہ دی ہے اور میں ان کی بدنامی کا باعث نہیں بننا چاہتی۔ وہ بار بار اصرار کرتا رہا کہ اگر میاں جی تمہاری مجھ سے شادی پر نہیں مانتے تو تم میرے ساتھ گھر سے بھاگ کر نکاح کر لو، میں ہر قیمت پر تمہیں پانا چاہتا ہوں۔ میں انکار کرتی رہی اور وہ منتیں اور اصرار کرتا رہا۔ میں نے اس سے کہا کہ میں مجبور ہوں، میں پناہ کی خاطر ہی تو ادھر رہتی ہوں۔ تم بار بار مجھے فون کر کے اور اصرار کر کے مجھ سے یہ ٹھکانہ بھی چھیننا چاہتے ہو۔ میں 2 دن کے لیے خالہ کے گھر چلی گئی کہ خالو گھر پر نہ تھے اور خالہ مجھے لینے آئی تھی۔ خالہ مجھ سے کہنے لگی، بیٹی میں تمہیں وہاں چھوڑنے پر مجبور ہوں، جبکہ میرا دل چاہتا ہے کہ تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنے پاس ہی رکھوں، مگر تم تو اپنے خالو کو جانتی ہو، وہ تو اپنی بیٹیوں کو بوجھ سمجھتا ہے، تمہیں کیوں کر اپنے پاس رکھے گا۔ میں نے خالہ سے کہا کہ آپ بالکل پریشان نہیں ہوں، میں جن کے گھر ہوں وہ بہت اچھے لوگ ہیں، میں وہاں بہت سکون میں ہوں۔ ہاں بیٹی، میں جانتی ہوں، تبھی تمہارے لیے اس ٹھکانے کو منتخب کیا۔ 2 دن کے لیے تمہارے خالو کام سے کوئٹہ گئے ہیں، میں ان کے آنے سے پہلے ہی تمہیں چھوڑ آؤں گی۔
میں جب گھر آئی تو گلزیب کا فون آ گیا۔ فون اٹھاتے ہی اس نے پوچھا، تم کدھر تھیں؟ میں کتنا پریشان ہو رہا تھا۔ میں نے اسے پھر سمجھایا کہ میرا پیچھا چھوڑ دو، مگر در حقیقت میں خود بھی اس کی محبت میں بری طرح پھنس چکی تھی، اور میرا خود کا بھی اسے بات کیے بنا گزارا نہ تھا۔ لیکن میں بھی مجبور تھی کہ بڑی مشکلوں سے مجھے یہ ٹھکانہ ملا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ میاں جی میری تم سے شادی کبھی نہیں کریں گے۔ اس نے کہا، تم اپنی خالہ کے پاس کیوں نہیں چلی جاتی؟ ان کو منا لو، وہ میری تم سے شادی کروا دیں گی۔ وہاں جاؤں گی تو اس پناہ سے بھی جاؤں گی، کیونکہ خالو مجھے رکھنے کو بالکل تیار نہیں ہیں۔ اس نے کہا، میں تمہیں پناہ دوں گا۔ میں تمہیں اپنی بیوی بنا کر پناہ دینا چاہتا ہوں، اور تمہیں عزت کی زندگی دینا چاہتا ہوں۔ اس کی باتوں نے مجھے بے بس کر دیا۔ بالآخر میں نے کہا، اگر آپ مجھے پناہ دینا چاہتے ہیں تو میں آپ کے گھر بھی خادمہ بن کر آ جاتی ہوں، اور آپ کے گھر والوں کی خدمت کر لوں گی۔ وہ کہنے لگا، تم کیوں خادمہ بنو گی؟ تمہیں میں اپنے دل کی رانی بنا کر رکھنا چاہتا ہوں۔ آج تک تم نے جو کچھ سہا، میں اس کے بدلے تمہیں سارے سکھ پہنچانا چاہتا ہوں۔ آج تک قسمت نے جو کچھ تمہارے ساتھ کیا، وہ سب سوچ سوچ کے میرا دل بہت دکھی ہو جاتا ہے، مگر میں اب تم سے شادی کر کے تم بے سہارا لڑکی کو باعزت زندگی دینا چاہتا ہوں۔ اپنی محبت بھری باتوں سے مجھے گلزیب خان نے ذہنی طور پر آمادہ کر لیا کہ میں میاں جی کا گھر چھوڑ کر اس کے گھر میں پناہ کے لیے چلی جاؤں۔ جب اس نے بار بار مجھے میاں جی کا گھر چھوڑ کر اس سے نکاح کرنے پر اصرار کیا تو میں بھی اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو گئی، اور گھر سے اس کے ساتھ نکل بھاگنے کا فیصلہ کر لیا۔ ایک روز میں ملازمہ کے ساتھ خالہ کے گھر چلی گئی، کیونکہ مہینے کے آخری دنوں میں خالو اکثر کام کے سلسلے میں دوسرے شہر جاتے تھے۔ میاں جی کی بیگم نے بھی مجھے جانے کی اجازت دے دی اور کہا کہ بیٹا جب آنا ہو فون کر دینا، میں خود یا کسی کو لینے بھیج دوں گی۔ خالہ کے گھر ٹیلی فون نہیں تھا، البتہ خالہ کے پڑوس میں تھا۔ میں پڑوسن کی لڑکی سے ملنے کے بہانے گئی، اور وہاں سے موقع پاتے ہی میاں جی کی بیگم کو فون کرنے کے بہانے گلزیب کو فون کیا۔ اس کو بتا دیا کہ میں فلاں جگہ ہوں۔ وہ کہنے لگا، نزدیکی سٹاپ چند قدم پر ہے، ادھر آ جاؤ۔ میں نے ایک آخری بار سوچا، مگر میرے دل پہ بھی میرا اختیار نہیں تھا۔ میں نے اسی گھر سے قدم سٹاپ کی طرف بڑھا دیے، اور خالہ سے بھی نہ ملی کہ پتہ نہیں پھر نکلنے کا موقع ملے کہ نہیں۔ مجھے بھی تو گلزیب سے ملنے اور اس کو دیکھنے کا شوق تھا۔ ایک تجسس بھی تھا کہ وہ کیسا دکھتا ہوگا۔ اس کی باتوں اور آواز سے وہ بہت خوبصورت نوجوان لگتا تھا۔ خالہ سمجھ رہی تھی کہ میں ابھی تک پڑوس میں ہوں، مگر میں ان کے گیٹ سے نکل کر سڑک پر آ گئی، جہاں لاریوں اور ٹرکوں کا اڈا تھا۔ میں ادھر ایک جگہ کھڑے ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ مجھے وہاں کھڑے 10 منٹ ہو گئے۔ میں نے سوچا ادھر ادھر اسے کہیں دیکھتی ہوں۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ میں نے گلزیب کو دیکھا بھی نہیں تھا، بس پاگلوں کی طرح ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ خود کو ہونک لگ رہی تھی کہ ہر آنے جانے والے کا چہرہ تک رہی تھی۔ ہر آدمی کو غور سے دیکھنا اب میری مجبوری تھی، مگر اس سے وہاں موجود بس ڈرائیوروں اور کنڈکٹروں کو شک پڑ گیا، اور وہ مجھے کھا جانے والی نظروں سے دیکھنے لگے۔ شاید کہ وہ مجھے کوئی آوارہ سی لڑکی یا پھر گھر سے بھاگی لڑکی ہی سمجھ رہے تھے۔ 2 آدمی تو وہاں کھڑے ہو کر ٹکٹکی باندھ کر مجھے دیکھنے میں مہو ہو گئے۔ کیونکہ یہ ٹرکوں کا اڈا تھا، اس لیے وہاں عورتیں تو بہت اکا دکا تھیں۔ ایک آدمی میرے پاس آ کر پوچھنے لگا، ہاں بی بی، کہاں جانا ہے؟ آؤ میں لے چلوں تمہیں۔ وہ شکل سے ہی کوئی آوارہ آدمی لگتا تھا۔ اس کی کھا جانے والی آنکھوں سے میں سہم گئی، اور دور جا کر ایک ریڑھی کے پاس کھڑی ہو گئی۔ دعا کرنے لگی کہ جلدی سے گلزیب آ جائے۔ اتنے میں ایک لہیم شہیم شخص جو سرحدی ٹوپی پہنے تھا میرے پاس آیا اور پوچھا، نوشین ہو؟ ہاں، میں نے جواب دیا۔ ادھر آ جاؤ۔ یہ کہہ کر وہ آگے آگے چلنے لگا، اور میں اس کے پیچھے پیچھے چل دی۔ کچھ فاصلے پر جب وہ ایک گاڑی کے پاس پہنچا تو دروازہ کھول کر بولا، ادھر بیٹھ جائیں۔ میں پہلے ہی بہت سہمی ہوئی تھی
میں نے گاڑی میں بیٹھنے میں بالکل دیر نہ کی اور بیٹھ گئی۔ دل میں سوچنے لگی، اس شخص کو میرا نام بھی معلوم ہے، ضرور گلزیب نے مجھے لینے کو اپنا ڈرائیور بھیج دیا ہے، کیونکہ وہ اکثر ذکر کرتا تھا کہ آج ٹرک لے کر میرا ڈرائیور گیا ہے۔ آج میں ڈرائیور کے ساتھ ٹرک لے کر سوات گیا تھا۔ اس شخص نے گاڑی سٹارٹ کر دی اور خاموشی سے گاڑی چلاتا رہا۔ میں نے اسے مخاطب کر کے دریافت کیا، گلزیب مجھے لینے خود کیوں نہیں آئے؟ کیا آپ ان کے ڈرائیور ہیں؟ وہ میری بات سن کر ہنسنے لگا اور کوئی جواب نہ دیا۔ میں اسے ہنستے دیکھ کر حیران ہو رہی تھی اور میں سمجھ گئی کہ یہی گلزیب تھا۔ میں نے پھر سوال کیا، کیا آپ گلزیب ہیں؟ وہ میری طرف دیکھ کر مسکرایا اور کہا، ہاں، کیوں کیا ہوا؟ اس کی صورت دیکھ کر اب میرا سر چکرایا۔ کرخت چہرہ اور بڑی بڑی مونچھیں، عمر 40 سال سے اوپر تھی اور میں 20-21 برس کی کم عقل لڑکی۔ اف میرے خدا، یہ مجھ سے کیسی فاش غلطی ہو گئی۔ بنا سوچے سمجھے گھر سے قدم نکال لیے اور ایک گمبھیر اور ٹھہری ہوئی آواز کے سحر میں جکڑی یہاں تک آ گئی، ایسے انجان رستے پر کہ جس کی منزل کا بھی پتہ نہ تھا۔ اب میں پچھتانے لگی۔ میرے ذہن میں اس کا خوبصورت سا امیج بنا ہوا تھا، وہ بکھر کر رہ گیا۔ اس نے مجھ سے یہی کہا تھا کہ اس کی عمر 26-27 سال ہے۔ میری سوچوں کے عکس میں وہ 26-27 سال کا بالکل اپنی دلکش آواز جیسا ہی دلکش اور خوبرو سا نوجوان تھا، مگر یہ وہ کیا نکلا؟ اس کی شکل دیکھ کر ہی مجھے وحشت ہو رہی تھی۔ وہ چپ سادے تھا اور میں چپ سادے سوچ رہی تھی کہ جانے یہ مجھے کہاں لے جا رہا ہے۔ دل تو چاہ رہا تھا کہ اس سے پوچھوں کہ اس نے کیوں مجھ سے جھوٹ بولا کہ وہ ایک جوان لڑکا ہے، جبکہ وہ تو بہت پختہ عمر کا تھا۔ آخر کیوں اس نے مجھے دھوکہ دیا؟ مگر میں خاموش تھی اور اپنے آگے کی زندگی کے بارے میں سوچ سوچ کر مجھے ہول اٹھ رہے تھے کہ نہ جانے یہ آدمی میرا کیا حال کرے، نہ جانے یہ مجھے کہاں لے جا رہا ہے۔ میں نے اپنے غصے کو قابو میں رکھتے ہوئے اس سے کوئی باز پرس نہ کی کہ کہیں وہ میرے ساتھ کچھ غلط نہ کر دے۔ ٹھکانے پر پہنچ کر اس نے مجھے اترنے کو بولا۔ میں گاڑی سے اتر کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اس نے اپنے نوکر کو بلایا اور مجھے اس کے ساتھ کر دیا اور اس سے کہا کہ چند دن اسے اپنے گھر رکھو، مجھے بھی ٹرک کے ساتھ جانا ہے، آ کر اسے لے جاؤں گا۔ یہ آدمی اس کا پرانا ملازم تھا اور ہاشم نام تھا۔ وہ مجھے اپنے گھر لے آیا۔ اس کی بیوی ایک نرم کھو عورت تھی۔ اس نے مجھ سے میرے بارے میں پوچھا۔ میں نے سب باتیں اسے سچ سچ بتا دیں۔ وہ سب سن کر بہت پریشان اور دکھی ہوئی، پھر بولی، تم بد نصیب، کس کے چکر میں پھنس گئی ہو؟ تم نے بہت بڑی غلطی کر دی جو ایسے اچھے لوگوں کا گھر چھوڑ کر ایک جرائم پیشہ آدمی کے چنگل میں آ پھنسی ہو۔ اس نے مجھ پر یہ انکشاف کیا کہ جسے سن کر میرے ہوش اڑ گئے کہ گلزیب خان بظاہر سامان برداری کا کام کرتا ہے، لیکن اصل میں اس کے اور دندے بھی ہیں۔ میرے شوہر کے سوا اور کسی کو علم نہیں کہ دوسرے غلط دندوں کے ساتھ یہ لوگ بردہ فروشی کا بھی کام کرتے ہیں۔ یہ ایسے ہی لڑکیوں کو اپنے چنگل میں پھنسا کر یا پھر اغوا کر کے فروخت کرتے ہیں۔ تمہیں بھی یہ ایسے ہی کسی مقصد کے لیے لایا ہے۔ مجھے یہ کافی سال پہلے، میں گھر سے دکان پہ گئی تھی، 2 گلیاں چھوڑ کر ایک جگہ بندر کا تماشا لگا ہوا تھا۔ میں وہ دیکھنے وہاں چلی گئی۔ جب میں گھر لوٹ رہی تھی تو کافی دھوپ اور گرمی تھی۔ دوپہر کا وقت تھا، لوگ گھروں میں آرام کر رہے تھے اور گلی سنسان تھی۔ میں مسجد کے پاس سے گزر رہی تھی جب اس نے مجھے پیسوں کا لالچ دے کر چیز دلانے کا کہا۔ میں بچی تھی، اس بات کی سمجھ نہ تھی کہ یہ شخص مجھے اپنے ساتھ لے کر بھی جا سکتا ہے۔ آگے جا کر اس نے سنسان جگہ دیکھ کر زبردستی مجھے گاڑی کی طرف گھسیٹا تو میں ڈر گئی۔ اس طرح یہ گھٹیا شخص مجھے میرے ماں باپ سے دور اس جگہ اٹھا لایا تھا۔ میری عمر 9 برس تھی۔ میں کمسن اور معصوم تھی۔ وہ عورت مجھے اپنے بارے میں بتا رہی تھی اور اس کے آنسو بھی ساتھ بہہ رہے تھے۔ جب یہ مجھے اس جگہ لایا تو میرے رونے دھونے سے ہاشم کو مجھ پر ترس آ گیا۔ اس نے گلزیب سے منت سماجت کی کہ اس بچی پر رحم کرو۔
ہاشم نے منت سماجت کر کے گلزیب خان سے مجھے مانگ لیا کہ میں اس کے ساتھ شادی کروں گا، میری خدمت کے عوض اس کو مجھے دے دے۔ اس وقت ہاشم بھی 21 برس کا تھا اور غیر شادی شدہ تھا، لہٰذا خان نے نہ جانے کیا سوچ کر مجھے اس کے حوالے کیا، اور ساتھ ہی ہاشم سے وعدہ لیا کہ اس احسان کے عوض وہ ساری عمر اس کا وفادار رہے گا اور اس کے سارے رازوں سے کبھی کسی کو مطلع نہ کرے گا۔ اسی باعث ہاشم آج تک اس کا سب سے وفادار ملازم ہے۔ اس وقت ہاشم کی ماں زندہ تھی۔ 4 سال میں اس کی ماں کے پاس رہی اور پھر اس نے میرا نکاح ہاشم سے کرا دیا۔ یوں میں اللہ کے کرم سے اور ہاشم کی مہربانی سے کسی کرخار کے اڈے پر فروخت ہونے سے ضرور بچ گئی، لیکن ہمیشہ کے لیے اپنے گھر اور ماں باپ سے بچھڑ گئی۔ اس عورت کی بپتا سن کر مجھے چکر آ گیا۔ وہ بھی فکر مند تھی کہ اب میرا کیا ہوگا۔ اس عورت نے بتایا کہ ہاشم نے اس کا بہت خیال رکھا، وہ اس سے بہت محبت کرتا ہے، اس لیے وہ اب اپنی زندگی سے مطمئن ہے، لیکن پھر بھی سکون نہیں کہ ماں باپ کی یاد ہر دم تڑپاتی ہے۔ سوچتی ہوں میرے ماں باپ کتنے پریشان ہوئے ہوں گے، شاید کہ وہ اب بھی میرا انتظار کرتے ہوں۔ اس عورت کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے، میری آنکھوں سے بھی بے تحاشا آنسو جاری تھے۔ میرے پیچھے رونے اور انتظار کرنے کو میرے ماں باپ تو نہیں تھے، مگر اب اپنے انجام کا سوچ کر میں لرز کر رہ گئی۔ اب پچھتانے لگی کیوں اتنے اچھے لوگوں کو چھوڑ کر یہاں آ گئی، ان کے لیے بھی بدنامی کا باعث بنی جو کہ نہایت عزت دار لوگ تھے۔ کیوں میں بغیر سوچے سمجھے میاں جی جیسے مہربان انسان کے گھر سے نکلی کہ جنہوں نے مجھے اتنی عزت اور محبت دی اور بیٹی بنا کر رکھا۔ اب اگر قسمت مجھ پر مہربان ہو کر مجھے یہاں سے آزاد کروا بھی دیتی ہے تو واپس لوٹ کر کیسے جا سکتی تھی، کیونکہ میں تو ان کی محبت اور شفقت کی بے قدری کر کے بھاگ آئی تھی۔ مگر مجھے اس جہنم میں رہنا بالکل بھی گوارا نہ تھا۔ مجھ سے غلطی ضرور ہوئی تھی، لیکن میں اپنے ضمیر کا سودا نہیں ہونے دینا چاہتی تھی۔ میں اب جس مہربان عورت کی تحویل میں تھی اس کا نام ہاجرہ تھا۔ میں اس کی منتیں سماجتیں کرنے لگی کہ میری مدد کرو، میں ساری زندگی تمہاری احسان مند رہوں گی اور تمہیں دعائیں دیتی رہوں گی۔ مگر وہ مجھے رہا کرنے سے ڈرتی تھی کیونکہ وہ خود بیچاری مجبور تھی۔ جب میں نے رو رو کر اس سے منتیں کیں تو اس نے میری مدد کی حامی بھر لی۔ گلزیب اور ہاشم ٹرک لے کر گئے تھے اور ان کو 4 روز بعد واپس آنا تھا۔ ایک دن تو سوچ بچار میں گزر گیا کہ میں آخر جاؤں گی کہاں، میرا تو آگے بھی کوئی ٹھکانہ نہ رہا تھا۔ بالآخر ہاجرہ نے کہا تم سوتیلی ماں کے پاس چلی جاؤ، یہاں سے تو وہی گھر اچھا ہے۔ میں نے کہا کیسے جا سکتی ہوں؟ اس نے مجھ سے کہا تم ایسا کرو کہ ایک خط لکھ کر کورئر سروس سے بھیجو کہ وہ آ کر تم کو لے جائیں۔ یہ ٹیلی فون اور خطوط کا دور تھا، ان دنوں موبائل فون نہیں ہوتے تھے۔ ہاجرہ کے گھر چونکہ ٹیلی فون نہیں تھا اس لیے اس نے مجھے خط لکھنے کو کہا۔ میں نے چٹھی لکھی اور ہاجرہ کے حوالے کی۔ ہاجرہ نے اپنے دیور کو بلوایا جو ٹیکسی چلاتا تھا، اس کو کہا کہ یہ خط کسی کورئر سروس سے بھجوا دو۔ اس نے پہلے تو صاف انکار کر دیا، مگر پھر نہ جانے اسے بھابھی نے کیا سمجھایا کہ اس نے ایسا ہی کیا۔ 4 دن بعد گلزیب آ گیا اور ہاشم سے کہا کہ میں نے اس کا گاہک ڈھونڈ لیا ہے، کنواری لڑکی ہے، دام بھی خوب لیے ہیں، ابھی تم کچھ دن اسے اپنے پاس ہی رکھو، جب میں کہوں اسے میرے پاس لے آنا، پھر میں اسے اس کے مالک کے حوالے کر دوں گا۔ یہ بات مجھے ہاشم کی بیوی سے پتہ چلی تو میں رونے لگی۔ میں ہر وقت خدا کے حضور دعا میں رہتی کہ کوئی معجزہ کر کے مجھے یہاں سے نکال دے۔ بھائی تو شاید مجھے لینے آئے گا بھی نہیں، مجھے اس سے پہلے بھی امید نہ تھی، مگر نہ جانے پھر بھی آخری امید کے ساتھ اسے ہی خط لکھ دیا تھا۔ ان دنوں کی حالت میں بیان نہیں کر سکتی۔ اللہ کسی لڑکی کو ایسے دن نہ دکھائے۔ میں اللہ سے دعا کرتی کہ بس ایک بار مجھے یہاں سے نکال دے، میں سوتیلی ماں کے پاس بھی رہ لوں گی، مگر ایسی غلطی دوبارہ کبھی نہ کروں گی۔ خدا کی قدرت کہ 10-11 دن بعد یہ خط میرے سوتیلے بڑے بھائی خابر کو مل گیا۔ جب اللہ کسی کو بچانا چاہے
تو کئی راہ نکال دیتا ہے۔ مجھے امید نہ تھی، مگر میرا سوتیلا بھائی خط ملتے ہی فوراً پولیس اسٹیشن گیا اور رات کو پولیس کی نفری وہاں پہنچ گئی جہاں گلزیب کا ٹھکانہ تھا۔ یہ علاقہ ایک غیر سے نزدیک ایک جگہ تھی جس کا مالک بڑا خان تھا۔ گلزیب اس کا کارندہ تھا۔ صد شکر کہ ہاجرہ جیسی عورت مجھے ملی، ورنہ کسی بھی وقت قانون کی پہنچ سے دور پہاڑوں میں گم کی جا سکتی تھی۔ ادھر جب مجھے کسی اور کے ہاتھ بیچنے کے دن قریب آ رہے تھے، میں رو رو کر ہاجرہ کو مدد کے لیے کہتی کہ مجھے یہاں سے کسی طرح بھی باہر نکالو، مگر وہ بیچاری خود ڈری ہوئی تھی۔ وہ کہتی تھی، ہم کو تیرا دکھ ضرور ہے، مگر مجبور ہیں، کیونکہ ہم جس شخص کے قبضے میں ہیں وہ معافی کے لفظ سے نا آشنا ہے۔ وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا، میرا بہت برا حال کرے گا وہ۔ اس نے بتایا کہ گلزیب تو شادی شدہ ہے، وہ تم سے کبھی شادی نہ کرے گا، بلکہ وہ تمہارا کہیں اور فروخت کا سودا کر چکا ہے۔ وہ ایسے ہی لڑکیاں لا کر انہیں یہاں کے لوگوں اور سرحد کے اس پار بھی فروخت کرتا ہے۔ اس کا یہی کاروبار ہے۔ وہ ٹرک میں سامان کے ساتھ ان عورتوں کو بھی لے جاتا ہے، اس لیے ہم بھی تجھ کو زیادہ دن یہاں نہیں رکھ سکتے۔ صد شکر کہ میرے بھائی خاور نے ہمت کی اور کسی بااثر شخص کی مدد سے یہاں پولیس لے آیا۔ پولیس اس جگہ کو ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گئی جہاں بڑے خان اور گلزیب کا رہنا سہنا تھا۔ گلزیب کا ٹرک جو ہی اس کے ٹھکانے واپس آیا، پولیس نے ان کو گرفتار کر لیا۔ مجھے امید بہت کم تھی کہ میرا بھائی میری مدد کو آئے گا، مگر وہ آ گیا۔ جب مجھے اس بات کا علم ہوا کہ گلزیب گرفتار ہو گیا ہے اور میرا بھائی یہاں آیا ہے، تو میں خدا کے حضور سجدے میں گر پڑی۔ مجھے بالکل بھی یقین نہیں ہو رہا تھا۔ بالآخر خون کا رشتہ رنگ لایا، اپنا خون پھر اپنا ہوتا ہے۔ بھائی اگرچہ سوتیلا تھا، مگر تھی تو میں اسی کے باپ کی بیٹی۔ جب اس کو میرا خط ملا، وہ نہ رہ سکا۔ میرے دونوں پھوپھا بھی اس کے ساتھ آئے تھے۔ انہی کا کوئی جاننے والا پولیس میں بڑا افسر تھا، تبھی وہ مجھ تک رسائی حاصل کر پائے۔ بھائی مجھے گھر لے آیا۔ سوتیلی ماں نے پہلے مجھے سخت ملامت تو کی، مگر وہ بھی آخر عورت تھی اور ماں تھی، میری نہ صحیح کسی اور کی صحیح، مگر ممتا کے جذبات سے آشنا تھی۔ اسے احساس تھا کہ اس کے بچوں کا تو باپ ہی نہیں، اس کا تو نہ باپ ہے اور نہ ماں۔ اس کو اس کی غلطیوں کا احساس کچھ اس کے بچوں نے بھی دلایا تھا۔ اب مجھے سمجھ آ چکی تھی کہ سوتیلے رشتے بھی اگر عزت کے پاسبان ہوں تو ان کے لیے دکھ جھیل لینے ہی میں عافیت ہے۔ باپ کے مرنے کے بعد بھی سوتیلی ماں نے مجھے گھر سے تو نہیں نکالا تھا۔ جب زمانے کی ٹھوکر لگی تب جانا کہ زمانے کی ٹھوکروں سے سوتیلی ماں کی کڑوی باتیں اچھی ہیں، مگر نادانی میں بابل کی دہلیز پار کرنے میں تباہی ہی ہے، عافیت بالکل نہیں۔ مگر مجھے رہ رہ کر ہاجرہ کا خیال ضرور آتا تھا کہ نہ جانے وہ کس حال میں ہے۔ میں اسے بہت دعائیں دیتی ہوں اور جب تک زندہ ہوں اس کے لیے دعا گو رہوں گی۔ میری جیسی پتہ نہیں کتنی لڑکیاں ادھر ایسے درندہ صفت لوگوں کا نشانہ بنی تھیں جن کو شاید ان کے اپنے سگے رشتے بھی نہ بچا پائے تھے، مگر یہ سچ ہے کہ جب اللہ کسی کو بچانا چاہے تو اس کے لیے سوتیلے رشتوں میں بھی، کہ جہاں مجھے بالکل امید نہ تھی، اسے بچانے کے لیے خون کی کشش پیدا کر دیتا ہے۔ میری سب بہنوں سے التجا ہے کہ وہ میری طرح کسی غیر پر بھروسہ کر کے اور اس مصنوعی عشق و محبت کے دھوکے میں میری جیسی غلطی بالکل نہ کریں۔ وہ میری زندگی کی کہانی سے سبق حاصل کریں، کیونکہ ضروری نہیں کہ ہر ایک کی قسمت بھی میری طرح اچھی ہو اور وہ اس جہنم سے نجات پالے۔ اللہ تعالیٰ سب بہنوں کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق دے اور ان کی عزت کی حفاظت کرے۔ مزید دلچسپ سچی کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔